صدیقہ کبریٰ نے جب کلیم کیا، اپنے حق کا مطالبہ کیا، اور جناب صدیقہ کبریٰ نے فرمایا کہ وہ فدق کہ جسے تم نے چھینا ہے وہ میرے بابا کی میراث ہے جو مجھے ملی تھی۔ اب جب میراث کا تذکرہ آیا تو سامنے سے وہ صاحب جو منبر پہ بیٹھے تھے کہنے لگے ہم نے رسول اللہ سے سنا، رسول اللہ فرمایا کرتے تھے، اور رسول اللہ نے ہم سے فرمایا کہ کیا فرمایا؟ کہ رسول اللہ نے فرمایا نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث ما ترکنا فہو الصدقہ۔ کہنے لگے ہم معاشرہ انبیاء نہ میراث لیتے ہیں نہ میراث دیتے ہیں، جو کچھ چھوڑتے وہ صدقہ ہوتا ہے، اور صدقہ آپ پہ حرام ہے، ہم کھا سکتے ہیں۔ آپ پہ صدقہ حرام ہے لیکن ہم کھا سکتے ہیں صدقہ۔ یہ جواب دیا گیا کسے؟ جناب صدیقہ کبریٰ کو، جب جناب صدیقہ کبریٰ نے فدق کا دعویٰ کیا۔ اب بس میرے ساتھ بھی رہیے گا، جب جناب صدیقہ کبریٰ نے فدق کا دعویٰ کیا تو سامنے سے جواب آیا کہ بھائی معاشرہ انبیاء نہ میراث لیتے ہیں نہ میراث دیتے ہیں۔ جناب صدیقہ کبریٰ نے فرمایا اچھا جب میں بار بار فدق کا دعویٰ کر رہی ہوں تو مجھ سے گواہ مانگ رہا ہے کہ گواہ پیش کریں، گواہ پیش کریں، کیا اس حدیث کے لیے تیرے پاس بھی کوئی گواہ ہے؟ کہ تیرے پاس بھی کوئی گواہ ہے؟ کہنے لگے اکیلے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا۔ جب رسول اللہ نے فرمایا تو آس پاس کوئی تھا ہی نہیں۔ اچھا وہ محاورہ سنا ہے نا، چور کا بھائی ٹھگ، سنا ہے نا، چور کا بھائی ٹھگ۔ کہنے لگے جب رسول اللہ نے یہ حدیث سنائی تو آس پاس کوئی تھا ہی نہیں، لہذا کوئی گواہ نہیں ہے۔ بس جیسے ہی کہا پردے سے آواز آئی کہ بابا میں سن رہی تھی، کہ بابا میں سن رہی تھی جب رسول اللہ فرما رہے تھے۔ اب میں ہاتھوں کو جوڑوں گا اور کہوں گا بی بی آج آپ نے حدیث سن لی اور حدیث سنا بھی دی اور بابا کے حق میں گواہی بھی دے دی کہ ہم معاشرہ انبیاء نہ میراث دیتے ہیں نہ میراث لیتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا وہ فارسی کا محاورہ ہے، دروغ گورا حافظ نہ باشد، جھوٹوں کا حافظہ نہیں ہوتا، جھوٹے اپنی کہی ہوئی بات بھول جاتے ہیں۔ اب ان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہوا، آج تو انہوں نے گواہی دے دی کہ رسول نے فرمایا تھا کہ ہماری کوئی میراث نہیں ہوتی، ہم جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، لیکن کل جب ان کے ابا جان مرے، جنازہ لے کے آئے، لوگوں نے اشکال کیا کہ یہاں کیوں دفن ہو رہا ہے؟ کہنے لگے یہ رسول کی زمین ہے، کہ رسول سے اجازت لی، کہ رسول سے اجازت نہیں لی، لیکن ان کی بیٹی کیونکہ رسول کی وارثہ ہے لہذا وہ دفن کروا سکتی ہے۔ امام حسن مجتبیٰ گھر سے نکلے، ہاتھوں کو توڑا کہ نانی اماں یہ کیسی قضاوت ہے؟ جب میری ماں دربار میں گئی تو میری ماں سے کہا بیٹیوں کی میراث نہیں ہوتی، پھر بیٹیوں کی میراث کیسی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بیٹیوں کی میراث نہیں ہوتی لیکن بیٹیوں کی میراث ہوتی ہے۔ یہی وجہ ابن عباس کا وہ شعر سنا ہے آپ نے، مشہور و معروف شعر ہے، تجملتی تبخلتی وإن عشتی تفیلتی۔ اونٹ کی بھی سواری کر چکی، گدھے کی بھی سواری کر چکی، اگر تھوڑا اور زندہ رہتی تو ہاتھی کی بھی سواری کر لیتی۔ اونٹ پہ سواری کر کے مولا کے سامنے تلوار نکالی، گدھے اور خچر پہ سواری کر کے امام حسن مجتبیٰ کے جنازے پہ تیر چلتا ہے۔ عباس کے جملے کہ اگر آپ اور تھوڑا زندہ رہتی تو آپ ہاتھی پہ بھی سوار ہو کے آ جاتی کہیں نہ کہیں۔ پھر فرماتے لیکن تسع من الثمن وبالکل تملکت، بڑی بڑی علمی بحث ہے اس میں بھی کہ آپ کا حصہ رسول کے حجرے میں 8واں حصہ ہے، عورتوں کی میراث، عورتوں کا حق 8واں حصہ ہوتا ہے، کہ آپ کا تو 8ویں حصے کا 9واں حصہ ہے۔ بھائی عورتوں کا حق کتنا ہوتا ہے؟ 8واں حصہ،
رسول کی بیویاں تھی کتنی؟ 9. تو 8واں حصہ 9 میں تقسیم ہونا چاہیے تھا. ابن عباس نے جواب دیا کہ لیکن آپ وبالکل تملکتے، لیکن آپ نے سب کھا لیا. آپ نے سب کھا لیا. بھائی تاریخ اٹھا کے دیکھیں رسول گرامی کا حجرہ کتنا بڑا تھا. یہ حقائق فاطمیہ ہیں. جناب صدیقہ کبریٰ کا حق لوگوں کے ظاہر و واضح ہونا چاہیے. جناب صدیقہ کبریٰ نے دربار میں جا کے کس حق کا مطالبہ کیا اور کس طرح سے ذلیل و رسوا کیا. بھائی رسول خدا کا حجرہ کتنا بڑا تھا؟ چھوٹا سا ہی حجرہ تھا. علماء فرماتے اگر عورتوں کا حصہ دیکھا جائے تو ایک ایک بالشت نہیں ہوگا. ایک ایک بالشت نہیں ہوگا. اچھا آپ دمدار تھی، آپ طاقتور تھی، آپ کے ابا جان مثال کے طور پہ بڑے عہدے پہ تھے، آپ نے دوسری بیویوں کو تو گھر سے نکال دیا، پورا گھر آپ نے لے لیا، اور رسول خدا کی شہادت کے بعد جو کچھ کروانا تھا آپ نے گھر میں کر دیا. یہ کیسا انصاف ہے؟ یہ کیسا انصاف ہے؟ جناب فضال جا رہے تھے، ابو حنیفہ صاحب آ رہے تھے، ابو حنیفہ نے روک لیا. کہنے لگے فضال تمہاری نظر میں رسول گرامی کے بعد افضل کون ہے؟ جناب فضال کہنے لگے امیر المومنین. کہ نہیں علی افضل نہیں. کہ کیوں؟ کہ فلاں فلاں صاحب افضل ہے. کہ اس کی دلیل کیا ہے؟ کہ وہ رسول اللہ کے آس پاس ہیں، وہ رسول اللہ کے آس پاس ہیں. اور بھائی جو بھی رسول اللہ کے پاس ہوگا تو ظاہر سی بات ہے رسول اللہ سے قریب ہوگا. کہ علی تو دیکھو کتنی دور ہے مدینے سے نجف میں، لیکن وہ رسول خدا کے پاس ہے، کہ اسی وجہ سے وہ علی سے افضل ہے. اچھا ہے کون؟ جناب فضال. کہنے لگے کہاں ہے؟ کہ مدینے میں ہے. کہ اچھا کہ زمین کس کی ہے؟ کہ زمین کس کی ہے؟ کہ رسول خدا کی. کہ ان کی تو نہیں تھی. یعنی ان کی نہیں تھی. کہ پھر کس کی تھی؟ کہ رسول خدا کی تھی. کہ اچھا کیا رسول خدا سے اجازت لی تھی زندگی میں؟ سبحان اللہ. اجازت لی تھی؟ کہ نہیں اجازت تو نہیں لی تھی. کہ پھر رسول نے وصیت کی تھی کہ میرے بعد انہیں دفن کرنا؟ کہ وصیت بھی نہیں کی تھی. کہ پھر کہ ان کی بیٹی نے اجازت دی. کہ بیٹی کون تھی؟ کہ رسول کی زوجہ تھی، تو انہیں میراث ملی. اچھا پہلی بات تو یہ کہ رسول میراث چھوڑتے نہیں. چلو مان بھی لیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، مان بھی لیں کہ میراث مل گئی، تو رسول گرامی کا حجرہ کتنا تھا؟ کہ اتنا تھا. کہ اچھا عورتوں کا حق کتنا، کون سا حصہ ہوتا ہے؟ کہ 8واں حصہ. کہ 8ویں حصے کے مطابق رسول کی بیویاں کتنی تھی؟ کہنے لگے 9. کہ 8ویں حصے کے مطابق ایک ایک بیوی کے حصے میں میراث آئی کتنی کتنی؟ کہنے لگے ایک ایک بالشت یا ایک ایک بالشت سے کم. یہ امام ابو حنیفہ کے جملے ہیں کہ ایک ایک بالشت یا ایک ایک بالشت سے کم. کہ اچھا کیا قبر ایک بالشت میں ہے؟ سبحان اللہ. کیا قبر ایک بالشت میں؟ کہ نہیں قبر تو پورے کمرے میں. کہ جب حق دوسروں کا ہے تو یہ قبر پورے کمرے میں کیسے بنوا سکتی ہیں؟ کہنے لگے وہ رہتی نہیں تھی دوسری بیویاں، یہی رہتی تھی، تو لہٰذا ان کا قبضہ تھا. یاد رکھیے گا یہ روایت کے الفاظ ہیں کہ قبضہ تھا. میں نے کہا بھئی قبضہ اس بات کی دلیل نہیں ہوتا کہ یہ اس گھر کا مالک ہے. سبحان اللہ. بھئی کسی زمین پہ قبضہ کرنے سے آپ مالک نہیں بنتے، بلکہ مالک وہی ہوتا ہے جو کاغذات کی بنا پر حقیقی مالک ہو. فضیل نے اس پورے مقدمے کے بعد ایک جملہ فرمایا، واہ مسلمانوں اور واہ تمہاری عقلیں، رسول کی زوجہ کا جب تذکرہ آتا ہے تو بڑی شان سے کہتے ہو وہ تو رسول سے زوجات کو میراث میں زمین ملی تھی، میراث میں گھر ملا تھا. ارے بیویوں کو میراث آسانی سے مل گئی، بیٹی دربار میں احتجاج کرتی رہی. سبحان اللہ. بیویوں کو آسانی سے
میں احتجاج کرنے جا رہی تو اسے جواب دیا جا رہا ہے ہم معاشرہ انبیاء نہ میراث لیتے ہیں نہ میراث لیتے. اچھا یاد آ گیا اسی بات سے ہم بھی مریں گے. اللہ آپ لوگوں کی زندگی اور لمبی کرے لیکن مریں گے. مرنا ضرور ہے. اس میں کون سب مریں گے بھائی. آدم تا خاتم تا قیامت سارے لوگ میدان محشر میں جمع ہوں گے. وہاں بھی کچھ ایسے ہی ماحول ہوگا. خداوند متعال کچھ فیصلے کرے گا. انہی فیصلوں میں سے حق زہرا کا بھی ایک فیصلہ ہوگا. اچھا وہاں جب خدا جنت و جہنم کی تقسیم کرے گا کچھ کو جنت میں بھیجے گا اور کچھ کو جہنم میں بھیجے گا. اچھا جو جہنم جائیں گے کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ جن کی حالت کو دیکھ کے ہمیں بڑا مزہ آئے گا. اور ظاہر سی بات ہے بھائی ہم جب دشمنان زہرا کو جہنم میں جاتے ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ ہمیں تو لطف آئے گا. جب وہ حدیث یاد رکھیے گا وہ جھوٹی وہ نقلی حدیث یاد رکھیے گا کہ ہم معاشرہ انبیاء نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث. ہم معاشرہ انبیاء نہ میراث لیتے ہیں نہ میراث دیتے ہیں. بھئی یہ حدیث جھوٹی ہی صحیح لیکن یاد رکھیے گا فی الحال اس کا کام ہے. اب آتے ہیں قرآن کی طرف. قرآن مجید میں خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے تلک الجنت التي یرث من عبادنا من کان تقیا. اور یہ جو جنت تم دیکھ رہے ہو نا یہ جنت